अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 7 से अपने दर्स का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयत नंबर 6 में हमने यहाँ पिछली दफ़ा शायद पढ़ लिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिन लोगों ने जो लोग अ, अम, इन्होंने कोशिश की, वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, यानी जो कोई भी इंसान कोशिश करता है वो अपने ही भले के लिए करता है, अपनी जान के लिए करता है, अपने नफ्स के लिए करता है। अगर उसने कोई अच्छा काम किया या कुछ भी उसने नेक काम किया तो उसने अपने ही लिए किया है। कोई ये नहीं समझे कि बहुत बड़ा एहसान हो रहा है, कुछ नेक काम करेंगे अगर तो अल्लाह ताला को कुछ मिलेगा, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बेनियाज़ है। गनी का मतलब बेनियाज़ है, यानी उसे परवाह नहीं है। अल्लाह ताला अगर किसी को अ, तौफ़ीक़ देते हैं नेक काम करने की, तो ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका फ़ज़ल है, ये उसकी अता है। बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी को तौफ़ीक़ हो जाए नेक काम करने की तरफ, उसकी रग़बत, उसकी दिल चाहने लगे, उसकी रग़बत हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, आगे से हम आयत नंबर 7 से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीना 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 आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून। और वो लोग कि जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, सौले अमल किए। पहले काम तो उन्होंने क्या कर लिया कि ईमान ले आए, फिर उसके बाद उन्होंने सौले अमल भी किए, नेक आमाल किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि उनकी जो सय्यात होंगी, उनकी जो बुराइयाँ होंगी, उनको उनके जो नेक आमाल हैं, नेक काम जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन आमाल को कफ़ारा बना देंगे। उनकी उनकी जो बुराइयाँ होंगी, जो जो उनकी सय्यात होंगी, तो उनको कफ़ारा बना देंगे। यानी कोई बुराई का काम कर लिया, उन्होंने चोरी कर लिया, कोई भी बुरा काम किया, तो जो उन्होंने जो नेक आमाल किए होंगे, तो अल्लाह ताला उसको कफ़ारा बना देंगे। और इन अदर वर्ड्स के वो छँट जाएँगी, वो दूर हो जाएँगी, वो ख़त्म हो जाएँगी। कौन-सी चीज़ें? बुराइयाँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वलनजज़ियन्नहुम, और अलबत्ता हम उनको ज़रूर बज़रूर हम उन्हें सिला देंगे, जज़ा देंगे, उनको सवाब देंगे। अहसनल्लज़ी बेहतरीन बेहतरीन, अहसन, एक्सीलेंट, सुपरलेटिव डिग्री। अल्लज़ी वो जो कानू यामलून, आइन, मीम और लाम, अमल, काम करना, वो जो काम करते थे, वो जो अमल किया करते थे। तो ये उनकी बात हो गई कि जो लोग नेक अमाल, जो उन्होंने बुराइयां की होंगी लेकिन ईमान लेकर आएंगे और सौले अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला उनको ऐसी जजा देंगे। इसी आयत से मुतालिक एक किस्सा है कि तौबा की तौफीक के ऊपर। ये किस्सा है काब इब्ने मालिक का। सूरह तौबा में 10वें सिपारे में हम पढ़ चुके हैं कि ग़ज़वा तबूक पर जब सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जा रहे थे, तो जब लोग गए, मगर 3 लोग जो थे, वो 3 सहाबा जो थे वो नहीं गए। तो उनमें से एक का नाम आता है काब बिन मालिक का। तो उन्होंने जब उन्होंने अपना किस्सा बयान किया कि क्या क्या हुआ क्या था, कि सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ लेज़ीपन था, कुछ सुस्ती थी, इस वजह से नहीं जा सके थे। लेकिन उन्होंने जब वापस आते हैं, आप सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई, हाँ भाई बताओ काब, कि तुम्हारा क्या किस्सा था कि तुम क्यों नहीं गए, तबूक पे क्यों नहीं चले? तो कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। एक तो मैं गया नहीं, और दूसरे मैं झूठ बोलूँ तो ये मुझे गवारा नहीं। मैं आपको बिल्कुल सच-सच बताता हूँ। हुआ ये कि
मेरे पास कोई मसला भी नहीं था, मेरे पास मेरा अपनी सवारी के लिए भी मेरे पास जानवर थे, और मुझे घर में भी सब कुछ मेरे पास कशाइश थी, कोई मुझे जाने का कोई उज़ुर नहीं था। मगर मैंने सोचा कि मेरा घोड़ा जो है ना वो बड़ा तेज़ है, तो अभी आप लोग बस वहीं तक ही गए होंगे और कुछ ज़्यादा आगे नहीं गए होंगे, मैं आप लोगों को आगे जाके मैं आपको कैच कर लूँगा। तो पहला दिन गुज़र गया, फिर और कुछ काम आ गए, इसी तरह दूसरा दिन भी गुज़र गया, कुछ दुनियावी काम आ गए, फिर तीसरा दिन भी हो गया। इस तरह होते-होते पता चला आप लोग वापस आ गए और मैं जा ही नहीं पाया, और मुझे इस तरीके से यूँ बस यूँ हो गया मेरे साथ, तो सुस्ती हो गई, काहिली हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया, काब इब्न मालिक को कहा कि भई तुम्हारा किस्सा जो है ये तो अल्लाह ताला के हवाले है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अब देखने वाली बात है ये कि भई 2 बातें इसमें पता चलती हैं। एक तो ये कि सच बोलकर, एक तो सच बोला। अच्छा, झूठे भी थे वहाँ पे, कुछ मुनाफ़िकीन थे, उनसे पूछा कि भई आप क्यों नहीं गए? तो उन्होंने बता दिया, कुछ कुछ उज़्र दे दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा भाई ठीक है, हालाँकि उन्होंने झूठ बोला था। लेकिन आपने कहा, हज़रत काब बिन मालिक ने जो कहा, तो उन्होंने सच-सच बात कही, लेकिन सच-सच बात करने के बावजूद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भई तुम्हारा मामला जो है अल्लाह ताला की तरफ है। तो कोई कह सकता है कि भई मैंने तो सच बोला तो मुझे फिर ये क्या, लेकिन ये कि ये अब इनकी ये आज़माइश थी कि ये इन्होंने अपने आप को रोके रखना था, इनको सब्र करना था, इनको इनको वो अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको तौफ़ीक अता फरमा है। अब आप देखिए, अब क्या होता है, अच्छा ये वाली बात तो हो गई कि तो लोगों ने, सहाबाए कराम ने इनसे सलाम दुआ बंद कर दी, बातचीत बंद कर दी। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि जब मैं सलाम करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, सिर्फ़ बस होंठ हिलते थे, और मतलब बस ऐसा ही था, ले कोई सलाम दुआ इनके साथ कुछ भी नहीं था। हालाँकि सलाम का जवाब देना जो है वो वाजिब है, लेकिन चूँकि यहाँ पर उनको तलक़ीन करनी थी, यहाँ उनको सिखाना था, यहाँ उनको सबक देना था कि देखो इस तरह से सब के सब तुमसे बायकॉट कर देंगे अगर तुमने इस तरह किया तो। तो ग़र्ज़ ये कि सबने उनसे बातचीत करना बिल्कुल तर्क कर दिया, छोड़ दिया। तो वो अजीब-सा उनका हो गया, वो बस मतलब इस तरह से। तो अब क्या हुआ, अच्छा हाँ, एक गस्सान नाम का एक वहाँ पर एक क्रिश्चियन था, थोड़ा-सा आगे यानी मदीने से थोड़ा-सा आगे वहाँ पर एक कौम, एक नसरानी लोग रहते थे जिसमें गस्सान कहलाते थे वो, गस्सान। तो उनमें एक कोई शख्स था जो था हुक्मरान था ग़ालिबन, जबले इब्न अहम के नाम, अहम, जबले इब्न अहम के नाम से वो क्रिश्चियन था। तो उसने एक ख़त लिखा इनको और कहा, उसमें बड़ी इनकी तारीफ़ें लिखी कि तुम बहुत समझदार हो, बड़े अक्लमंद हो, और तुम है ना हमारे पास चले आओ तो हम तुमको है ना यहाँ की यानी बादशाहत भी देंगे, लीडरशिप देंगे, और इस तरह से कुछ लिखा। तो काब बिन मालिक ने वो ख़त पढ़ा, और पढ़कर उन्होंने, वो जो शख्स आया था, तो उसके सामने कहा कि, "भई इधर आओ।" और वो बराबर में कोई तंदूर-वंदूर था, तो वहाँ पे उन्होंने उसको डाल के उसके टुकड़े-टुकड़े करके डाल दिए। तो वो उसको बता दिया कि जाओ जाके बता देना ये, कि ऐसा तो काम मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों को छोड़ के तुम्हारे पास में चला जाऊँ और मैं ये इस्लाम से मैं मुनहरिफ हो जाऊँ, ऐसा तो मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको इतना दुःख हुआ कि आप पहाड़ पर चढ़ गए और आप खूब रोए, वहाँ पे जाके खूब रोए, और आपने कहा कि मालिक, कि क्या मैं ऐसा गया गुज़रा हो गया हूँ कि मुझे ये जो वो गैर कौमें जो हैं वो मुझे दबोच रही हैं, या मुझे वो उड़ाने के चक्कर में हैं कि मुझे ले उड़ें वो। क्या मैं ऐसा इतना कम, यानी मेरी इतना, यानी इतना मैं वीक हो गया हूँ, मेरा दीन इतना वीक हो गया है, क्या हुआ ये? तो गर्ज़ जो कि बहुत रोए उन्होंने, बहुत उन्होंने तौबा की, और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कोई ये आयत आई हैं, ये वाली आयत आई हैं, जो यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और ये आयत लेकर आते हैं, तो आपने उसी वक़्त यानी उनकी खुलासी की, कि उनकी माफ़ी की, कि उनको माफ़ कर दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से। तो फिर आपने किताबत करने वालों को बुलाया और कहा कि भई ये आयत आई हैं तो इनको किताबत करो, इनको लिखो। तो जब वो लोग आए, लिखने के लिए आए, तो फिर जो लिख रहे थे तो वो फ़ौरी बहुत मोहब्बत के साथ, काब इब्न मालिक कहाँ है, कहाँ है? पता चला कि वो कहा कि भई वो तो उसमें हैं, जंगल में चले गए हैं, तो वहाँ से उनको ढूँढ कर लेकर आए
اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ بھائی کسی کو جو لے کر آیا خبر کہ بھائی تمہاری معافی کا آ گیا ہے، وہ پروانہ آ گیا ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریولیشن آئی ہے، اور تو کہا کہ بھائی میرے پاس یہ فی الحال تو یہ کپڑے ہیں، تو یہ جو کپڑے ہیں یہ میں نہ دیتا ہوں، تو انہوں نے وہ کپڑے یعنی صدقے کے طور پہ نکال کے دے دیے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ کیا یہ بالکل صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو بہرحال پھر وہاں آ کے تو پھر سب لوگ ویسے ہی مل رہے تھے جیسے وہ بس بات ختم ہو گئی، اب ہے نا کچھ بات ہی نہیں ہے، اب کوئی بیچ میں جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یعنی دل کی صفائی کے ساتھ مل رہے ہیں، وہ سب ختم ہو گئی بات۔ تو کیا کیوں بتا رہی ہوں یہاں پر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کعب ابن مالک کو توفیق دی، توبہ کی توفیق دی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں ہم، یہاں ایک قصہ آنے والا ہے سعد بن ابی وقاص کا، آیت نمبر 8 میں دیکھ لیجئے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، کرسچنز کی بات نہیں، یہود کی بات نہیں، انسان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ یہاں سعد بن ابی وقاص کا ایک قصہ یوں ہے کہ ان کی والدہ نے، وہ تو مسلمان تھے مگر ان کی والدہ نے کہا کہ بھئی تم یہ دین اپنا، یہ نیا دین چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہوں، اور اگر میں اسی بھوک پیاس کے ہڑتال کر دیتی ہوں اور پھر میں مر جاؤں گی، تو میرا قتل جو ہے وہ تمہارے اوپر ہوگا، غرض یہ کہ کافی دن نہیں کھایا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ سے کہا ہے میری والدہ، اگر آپ کی جیسی 100 والدہ بھی آ جائیں تو بھی میں اپنے دین سے میں پھروں گا نہیں، میں اپنے دین سے نہیں پھرنے والا ہوں۔ تو جب انہیں پتا چلا کہ یہ نہیں پھرنے والے ہیں، اور ان کے جو جان پہچان والے اور لوگ جو تھے، کنبے کے جو لوگ تھے، تو انہوں نے جب کہا تو پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کتنا انسانوں یعنی جو لیڈرز تھے شہر کے، مکے کے، قریش کے، وہ دبا رہے ہیں اسلام لانے والوں کو، اور جو گھروں کے اندر جیسے کسی کا گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ سب کے سب مسلمان ہوں، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی مسلمان ہے، یا کسی نے اپنا دین چھپایا ہوا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی قربانیوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ تو اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں پہلے کے لوگوں نے، اور اسلام پر وہ ڈٹے رہے۔ جیسے ابھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ بی بی سمیہ، حضرت سمیہ کے ساتھ، اور حضرت یاسر تھے ان کے شوہر، اور تو ان سب نے بہت قربانیاں دی ہیں اپنے دین کے لیے کہ دین جو ہے وہ اصلی شکل میں رہے۔ کہ آج جو ہمیں دین نظر آتا ہے وہ اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ ان تمام لوگوں نے بہت ہی قربانیاں دی تھیں، ورنہ دیکھیے نوح علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، نہ انجیل اوریجنالٹی میں رہی، نہ توریت رہی، نہ زبور رہی، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو بیچ کھایا تھا، یعنی جو پسند کرتے تھے اپنے لیے وہ رکھتے تھے، اور جو نہیں تو اس کو وہ ہٹا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ جو آیت ہے اس سے یہ ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بتایا کہ دیکھیے میرا رب جو ہے وہ وہی رب جس کو آپ جو دین آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، میرا دین مجھے یہ کہتا ہے، میرا رب مجھے یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کروں، حالانکہ آپ مشرک ہیں، حالانکہ آپ کافر ہیں، حالانکہ آپ مسلمان نہیں ہیں، لیکن میرا دین دیکھیے کیسا اچھا ہے کہ میرا دین آپ سے کہتا ہے، میرا رب مجھ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہوں بہت اچھا حسن سلوک، آپ کے ساتھ بہت اچھا میں رویہ رکھوں۔ وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَإِن جَاهَدَكَ، اور اگر وہ تجھے تیرے ساتھ قابض برقرار، تیرے ساتھ اگر وہ یہی کوشش کرتے رہیں، یعنی کس بات کی کوشش کرتے رہیں، لِتُشْرِكَ کہ تاکہ تجھے وہ تیرے ساتھ یعنی کہ تاکہ تاپش تو اور شرک، کہ تو شرک کرے، اللہ رب العزت کے ساتھ تو شرک کرے، تو کیا ہے بی کا مطلب ہے، بی کا مطلب میں، میرے ساتھ، ما لیسا، ما نہیں، لیسا جس کا نہیں، لکا تیرے لیے بھی علم، جس کا تجھے کوئی بھی علم نہیں ہے،
یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو اکسائیں یا آپ کو دباؤ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو، تو تمہیں شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہیں اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ فلا تطعہما، فلا پس نہیں، تطعہما پھر تم اس کی اطاعت نہ کرنا۔ الیہ مرجعکم، الیہ کہ بس میری ہی طرف، مرجعکم رجوع، را جیم اور عین، رجوع کا مطلب لوٹنا، تم جو ہے وہ میری ہی طرف تم لوٹو گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُنَبِّئُكُمْ، فا زبر فا پس الف پیش او میں، اور نبا ہم نے بہت دفعہ پڑھا، نبا نبا کہتے ہیں کسی خاص خبر کو، کم تم کو، کہ پس کیا ہوگا؟ پس میں پھر تم کو ضرور بضرور، شدہ آ جاتا ہے، ضرور بضرور میں تم کو پھر بتلا دوں گا، بما کنتم تعملون، کہ جو تم عمل کرتے رہے ہو وہ ہم تمہیں بتائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ تم حسن سلوک اختیار کرو، مگر اگر وہ تمہیں شرک کرنے کو کہیں تو صاف منع کر دو کہ بھئی اس میں یہاں گنجائش نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اور بس یاد رکھو کہ تمہارا پلٹنا میری ہی طرف ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے کہ نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، البتہ لندخلنہم فی الصالحین، البتہ ہم ان کو ضرور بضرور ہم ان کو داخل کریں گے، کس کے ساتھ؟ نیک بندوں کے ساتھ۔ کہ دیکھیے جیسے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، اور حضرت بلال حبشی ہیں، اور بھی حضرت خباب ہیں جو شروع کے جو اسلام جو لے کر آئے تھے شروع میں، تو یہ وہ لوہار ہیں، اور وہ تھے سلیب تھے حضرت بلال حبشی، اور اس طریقے سے اور جو بھی لے کر آئے ایمان لے کر آئے، تو ان کی ایک اپنی کمیونٹی بن گئی، ان کا ایک اپنا گروپ بن گیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ یہ اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو یہ صالح بن گئے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو ان کے ساتھ ایک دوسرے کو ہم ان سب کو داخل کریں گے نیک بندوں کے ساتھ، تو یہ نیک بندے ہو جائیں گے، اس طریقے سے ایک صالحین ہو گئی، یعنی ایک گروپ سا بن گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے، میں یقول کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے اوپر، فَإِذَا أُوذِيَ، فَإِذَا پھر کیا ہوتا ہے؟ اوزیا، اوزیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کو ایزا سمجھتے ہیں نا، ایزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دینا۔ تو اوزیا کہ اگر وہ ستائے گئے، پس جب ان کو وہ جب ستائے جاتے ہیں، یا جب ستائے گئے، کیونکہ یہاں مجہول ہے، فی اللہ اللہ کے راہ میں، یعنی کہ جن لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر انہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جعلا، وہ بنا لیتے ہیں فتنۃ الناس، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے یعنی جیسے لوگ ستاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہ عذاب اللہ، کاف زبر کا مانند، عذاب اللہ اللہ کے عذاب کے مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ان کو دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے، اسلام لے آئے، دین لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، مگر اب تکالیف آ رہی ہیں، پریشانیاں، اسلام لے کر آئے، اب تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا، مگر ان کو اب ظاہر ان کو آزمایا جا رہا ہے، تو اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو وہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو تکلیف ہمیں دی جا رہی ہے، یہ لوگوں کے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ ہمیں قیامت کے دن ہمیں عذاب نہ ملے، ہم دوزخ میں نہیں جائیں، لیکن جب وہ دنیا میں اسلام لے آتے ہیں اور ان کو اگر کوئی تکلیف پیش آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر فائدہ کیا ہوا؟ ہم تو اس عذاب سے، آنے والے عذاب سے بچنے کے لیے ہم اسلام لے کر آ رہے تھے، لیکن پتہ چلا ہم کو تو یہاں پر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ نہ تک ہمیں تکالیف دی جا رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا، یعنی اس کو اس کے برابر سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر کیا ہوتا ہے کہ آ جائے، وَلَئِن اور اگر جَاءَ آ جائے، نصرم کا مطلب مدد آ جائے کوئی، مِّن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور بضرور وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی اچھا سا کوئی، یعنی فرض کیجئے انہوں نے کوئی جنگ جیت لی، تو وہ ہاں بھی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ
اگر خوشی خوشی کا وقت ہوگا تو بالکل ساتھ ساتھ ہیں، لیکن غمی غمی کا وقت ہوگا تو فوراً وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو ایسا نہیں ہے نا، دین میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب الیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا جو کیا یعنی اب الیس اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے صدور، صدور جو ہے صدر کی جمع، عالمین یعنی عالمین لوگوں کے، جہان والوں کے، یعنی کیا اللہ رب العزت نہیں جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ ان ادر ورڈز اب علیسا جو ہے یہ کوشچن کیا گیا ہے یہاں پر کہ کیا اللہ رب العزت نہیں جانتا؟ بے عالمہ، کیا اللہ رب العزت نہیں جانتا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور یہ کہ اللہ رب العزت ضرور ضرور معلوم کر لیں گے، جان لیں گے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، اور اللہ رب العزت ضرور ضرور ان کو بھی جان لیں گے کہ جو منافق ہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی کہ کیا اللہ رب العزت کو نہیں پتا کہ کون جو ہے وہ نیک ہے، کون جو ہے منافق ہے؟ نہیں، بے شک جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بات جانتے ہیں، وہ تو صدور کو کی بھی باتوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے دعا نہیں کی مگر آپ کو وہ جانتا ہے کہ آپ کیا دعا کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حالات ایسے پیدا کر کے کہ اگر کوئی شخص اس نے اگر فرض کیجئے کوئی برا عمل نہیں کیا اور قیامت آ جاتی ہے تو پھر اور اس کو ڈالا جائے دوزخ میں، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مالک میرے پاس تھے، دیکھیے میں نے تو یہ کام نہیں کیا، تو لیکن آپ حاکم ہیں تو آپ ڈال رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر اس نے توبہ نہیں کی ہوتی ہے، اس نے حالات ایسے پیش آتے ہیں تو وہ اس کو چوائسز دی ہوئی ہیں، تو وہ بیڈ چوائس کو وہ چوز کرتا ہے، لہٰذا وہ مرتکب ہو جاتا ہے غلط کاموں کا، اور وہ گناہ کے کاموں کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے اعمال نامے میں وہ لکھ لیا جاتا ہے، اور وہ اس کا وہ جو ہے سیئات میں اس کے اندر اس کے حصے میں آ جاتی ہیں، سیئات آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے صالح عمل کا بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اور تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جان لے کہ جو ایمان لائے ہیں کہ کون ایمان والا ہے، کون ایمان لایا ہے، اور یہ بھی جان لے کہ کون جو ہے وہ صرف خالی خولی ایسے ہی بتا رہے ہیں اور وہ منافق ہیں، نفاق ہے۔ کیونکہ منافقین کا کیا تھا؟ منافقین بھی جو زبان بھی ایک بولتے تھے، لباس بھی ایک جیسا پہنتے تھے، شکل و صورت بھی ایک جیسی تھی، رہن سہن بھی ایک جیسا تھا، کلچرلی بھی ایک جیسے ہی تھے، لیکن دلوں کی بات تھی، اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھتے ہوں آج کل کے لوگوں کی طرح کہ نماز وہ گھر میں کوئی کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کوئی نہیں بھی پڑھ رہا ہے گھر میں، لیکن وہ اس کو وہاں پر نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن دلوں کی بات تھی کہ دلوں میں جو تھا وہ وہاں سے پتہ چلتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون کیسا ہے۔ آیت نمبر 12 بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہا کہ جو ایمان لائے تھے، تو کیا کہا انہوں نے؟ اتبعوا سبیلنا، کہ تم تب اتباع کرو، تم فالو کرو سبیلنا، ہمارے راستے کو، ولنحمل، اور البتہ ہم اٹھا لیں گے، خطایاکم، تمہارے گناہوں کو۔ مطلب کیا تھا کہ تم جو ہو تم فکر نہیں کرو، تمہاری جو بھی جو پرابلمس ہوں گی، جو تم نے گناہ کمائے ہوں گے، ہم لوگ اس کو چیک کر لیں گے، ہم لوگ اپنے اوپر اٹھا لیں گے کہ بھئی ہماری وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، اور نہیں ہے وہ اس کو اٹھانے والے، من خطاياہم، ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو، من شیء، کچھ بھی، انہم لکاذبون، بے شک وہ جو ہیں وہ البتہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، و اور لم زبر لا، البتہ، یا وہ، اور حملہ اٹھانا، اور نون مشدد ضرور بضرور، تو اور وہ ضرور بضرور اٹھائیں گے، اسقالہم، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، ہم ان کے، تو وہ اپنے بوجھوں، ان کے بوجھوں کو وہ اٹھائیں گے، واسقالن، واسقالن، اسقالم مع اسقالہم،
اور وہ بہت سے بوجھوں کو اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ ان سے ضرور کوشچنز کیا جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اما کانوا یفترون، اس سے کہ وہ جو افطرا پردازیاں کرتے تھے، یہ جھوٹ بولتے تھے. اما کا مطلب یہاں پر ہوگا اس سے جو، کانو تھے، یفترون، یا زبیہ وہ، اور افطرا، افطرا افطرا پردازیاں، کہ جھوٹ جھوٹ باتیں کرنا ان کو کہتے ہیں. تو تو وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے جو دوسروں کے ساتھ بوجھ سے مراد یہ کہ انہوں نے جس دوسروں کو جو غلط روش پر ڈالا ہوگا، تو وہ اپنے بھی اٹھائیں گے، دوسرے کا بھی اٹھائیں گے، اور ان سے قیامت کے دن ان سے یہ کوشچن کیا جائے گا کہ بھئی جو تم نے جو افطرا پردازیاں کی ہیں تو اس کا کیا سبب ہے، کیوں ایسا کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.